بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کی ہر آیت صرف ایک واقعہ بیان نہیں کرتی بلکہ انسان کی پوری زندگی کے لیے ایک قانون بیان کرتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 بھی ایسا ہی ایک ابدی قانون ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابتدا ہی میں کسی انسان کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں؟ سوال کا جواب قرآن کی حکمت میں، قرآن کی روشنی میں ہے کہ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، وہ بار بار ہدایت بھیجتے ہیں، انبیاء بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں، عقل دیتے ہیں، سوچنے کی صلاحیت دیتے ہیں اور انسان کو بار بار موقع دیتے ہیں کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئے۔ لیکن جب ایک انسان مسلسل حق کو جانتے ہوئے بھی رد کرتا ہے، اپنی خواہشات کو سچائی پر ترجیح دیتا ہے، اپنی انا کو اللہ کے حکم سے بڑا سمجھ لیتا ہے، تو اس کا دل آہستہ آہستہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے نصیحت اثر نہیں کرتی، پھر قرآن سن کر دل نہیں پگھلتا، پھر گناہ محسوس نہیں ہوتا، اور آخرکار وہ لمحہ آ جاتا ہے جسے قرآن ختم یعنی مہر لگ جانا قرار دیتا ہے۔ یہ مہر ابتدا نہیں بلکہ انجام ہے۔ یہ سزا پہلے نہیں بلکہ مسلسل انکار کے بعد آتی ہے۔ اسی لیے اس آیت سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو اپنی ضد سے ڈرنا چاہیے۔ غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے، لیکن غلطی پر اڑ جانا ہلاکت کی ابتدا ہے اور شیطان کی پیروکاری ہے۔ جو شخص اپنی اصلاح کے دروازے بند کر لیتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہدایت کے دروازے بھی اپنے اوپر بند کر لیتا ہے۔ سوچئے، ہم میں سے کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی اپنی روایات کو ترجیح دیتے ہیں، کبھی اپنے نفس کو اور کبھی اپنی انا کو۔ یہی وہ رستہ ہے جو انسان کو حق سے دور لے جاتا ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے آ جائے تو اپنی رائے کو پیچھے رکھ دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری خواہش کیا ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے۔ آج ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارا دل قرآن سن کر نرم ہوتا ہے؟ کیا ہم نصیحت قبول کرتے ہیں؟ کیا غلطی کا احساس ہونے پر فوراً توبہ کرتے ہیں؟ اگر تو جواب ہاں میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں تو ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ جب دل پر مہر نہیں لگی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعا کریں، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر قائم رکھ، ہمیں تکبر، ضد اور ہٹ درمی سے محفوظ فرما، اور ہمیں حق کو پہچاننے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین کرام، سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہمیشہ ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کیجئے کہ جب بھی قرآن کی کوئی بات سمجھ میں آئے گی ہم ضد نہیں کریں گے بلکہ عاجزی کے ساتھ کہیں گے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے دلوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔